مر گئے حضرت چٹا رنگ ویکھ کے، پاگل ہو گئے، شدائی ہو گئے، پاگل ہو گئے چٹا رنگ ویکھ کے سی، نہ کسی نو ہے ہی نہیں کسی نو جبرائیل نو ملن دا شوق، آئیں گے ملنے تجھ سے، تو کبھی بچ تو صحیح، کبھی صرف اس کے لیے گناہ تو کر سکتا تھا لیکن تو صرف اس کے لیے نہ کر، آئیں گے تجھے جبرائیل خواب میں ملنے آئیں گے تجھے، کس کو ملے؟ اسی لیے تو میاں محمد بخش پھر رو کے کہتے ہیں، کہتے ہیں کی چٹے رنگ پیچھے رب تے رب دا رسول چھڈن لگا ہے، پونڈے نال نیو لگانا اے کیڑی دانائی ہے۔ چلیا جے کوئی ویکھیا بھی ہے تے نظر نیویں کر، اور اے سوچ جے اے ایڈا سونا ہے تے قربان جاواں جنہیں بنایا وہ کڈا کہ سونا ہوئے گا، پونڈے جے پے ہی گئی نظر میاں تو تھلے کر لیتے ہیں، اور اے سوچ جے کون کہہ کہ ایڈا سونا کر چھڑے تو قربان جاواں پھر آپے کی ہوئے گی، وہ ذات وہ تو محبوب کڈا سونا ہوئے گا، میں نہیں اکھاں ویکھ، میں انہاں نوں ویکھنا ہے، تینوں وکھان گے پھر کہ نہیں یار میں رب ناراض نہیں کرنا، اس تو علاوہ بچن دا چارہ کوئی نہیں، تو کدی مل اپنے تھی، پھر جب جبرائیل نو بھیجن گے جا ساڈے واسطے جا اے جسم تے ہاتھ پیر اے چون کستوری دی خوشبو آئے، پانڈے نال نیو لگانا اے کیڑی دانائی، واہ میاں صاحب کتنے بہ کے لکھیا سی جی، کڈا سونا، پانڈے نال نیو لگانا اے کیڑی دانائی، نیو لگائیے اس کاریگر نل جن نے اے چیز بنائی ہے، رہ گئے ادھر چٹا رنگ ویکھ کے نہ خدا بھول گئے، پاگل کر چھڑیا چٹے رنگ نے ادھر جی سن، پانڈے نال نیو لگانا یہ کیڑی دانائی، نیو لگائیے اس کاریگر نل جن نے اے چیز بنائی ہے۔ پھر پتر سن لو جو بچ گیا، پھر وہ کیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ لکھا ہے جی امام میں، کتنا سونا دو یار، بس اب اس دور کو یاد کر کر کے رو ہی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ لکھا ہے جی امام احمد بن حنبل کے پاس نا دو بہنیں آئیں، آگے عرض کرتی ہیں حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، پھر میں پوچھو، عرض کرتی ہیں حضرت ہم نا کپڑا بناتی ہیں اور زیادہ تر ہم کام رات کو کرتی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ساتھ ہم کپڑا بناتی ہیں۔ پھر میں ٹھیک ہو گیا، حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ چراغ میں نا وہ تیل ختم ہو جاتا ہے، دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ اب حضرت وہ کپڑا جو دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اور جو بنتا ہے نا چاند کی روشنی میں، ظاہر ہے چاند کی روشنی اتنی تیز تو نہیں ہوتی، تو اس کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے جائیں تو بتا کے بیچا کریں، یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے، یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے۔ امام صاحب حیران ہو گئے، عرض کرتی ہیں پھر حضرت ابھی مسئلہ مکمل نہیں ہوا، فرمایا آگے کہ حضرت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، لیکن وہ رات یا تو چاندنی رات نہیں ہوتی یا ویسے ہی اوپر بادل ہوتا ہے، چاند کی روشنی تو ہوتی نہیں، پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں نا، جو ان کا دیا جل رہا ہوتا ہے نا، تو ہم ذرا کپڑا اس سائڈ پہ کر کے بنا لیتی ہیں۔ تو مسئلہ بھی یہ پوچھنا تھا، کیونکہ وہ دیا انہوں نے ہمارے لیے تو نہیں جلایا، وہ دیا تو انہوں نے اپنے لیے جلایا ہے، لیکن استعمال ہم بھی کر لیتی ہیں، تو آیا یہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب رو پڑے، او قربان جاؤں، اتنا تقویٰ، امام صاحب رو پڑے، اتنا تقویٰ۔ آپ نے پوچھا کتوں آئی ہوں، کس گھر سے آئی ہو تم، اتنا تقویٰ کتوں آئی ہوں تسی؟ وہ بچیاں آگے سے کہتی ہیں ہم اللہ کے ولی حضرت بشر حافی کی بہنیں ہیں،
آپ نے فرمایا جب تو نے مسئلہ پوچھا تھا میں تب بھی سمجھ گیا یہ کسی عام گھر سے ہو بھی نہیں سکتی حضرت. کتنے گئے یار سارے. اور یاد رکھنا پتر، اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہو، پتر اللہ کی مدد تب بھی آئے گی جب تقوی آئے گا. جتنی دیر تک ہم نے کم تولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا نہ چھوڑا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس کے لیے ہمیں تقوی کے راستے پہ نہیں آئے گی مدد. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنا تقوی حضرت. ہاں جی، 4 مسئلے حضرت فرمایا. جڑا چاند دی روشنی جب دسیے جا کے کہ یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے کوالٹی ٹھیک ہے، یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے کوالٹی ٹھیک. ہمسایوں کا دیا، ہمارے لیے نہیں جلا، اپنے لیے جلایا، یوز ہم نے بھی کر لیا، کہیں چوری تو نہیں شمار ہوگی. کیا ہو رہا ہے بازاروں میں حضرت؟ کیا کر رہے ہیں ہم دکاندار حضرت؟ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایک کی گل کہا تقوی پھر مدد حضرت. لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا. کوئی نوجوان تھا، اس کے دل میں نا اللہ کی طلب کا دیا جل اٹھا. یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے جی. تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. بس جل اٹھا تو ظاہر ہے جی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. وہ اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے جو دعوے دار تھے کہ ہم خدا کے عارف ہیں، ہم اللہ کو جاننے والے ہیں. گیا بیچارہ، لیکن وہ اکثر و بیشتر خود ہی بیمار تھے. اب دیکھیں نا حضرت، میں کہتا ہوں کس نے کتنے درد سے یہ لکھا ہوگا، دل دا محرم ملدا نہیں. کتنے دکھ سے کسی نے یہ کہا ہوگا. پتہ نہیں اس بیچارے نے کتنے دھوکے کھائے ہوں گے، کتنے فراڈیوں کے ہاتھوں اس کو فراڈ لگا ہوگا، کتنے لٹیروں کے ہاتھوں وہ لٹا ہوگا حضرت. تو پھر اس نے بڑے درد سے کہا دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا. 2023 میں کیا عالم ہوگا. تو وہ بھی بیچارہ، وہ ملا اس کو بھی غرضی ملے. اس نے کہا یہ مجھے خدا کا کیا راستہ بتائیں گے، یہ تو خود دنیا کی محبت میں بھٹکے اور ڈوبے ہوئے ہیں. آخر تنگ آ کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ ہی سے اللہ کا راستہ پوچھوں گا. حضرت وہ لکھا ہے کہیں چلا گیا، کوئی درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے نا. عرض کرتا ہے رب کریم تیری محبت میں، تیری طلب میں میں بڑوں سے ملا، لیکن کوئی ایسا ملا نہیں جو تیرا راستہ دکھاتا. اب میں تجھ ہی سے تجھ کو طلب کروں گا. وہ لکھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور شروع ہو گیا حضرت اللہ 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 اللہ. بڑی طاقت ہے حضرت اس نام پاک میں، لیکن شرط یہ ہے کہ لینے والے کی نیت ٹھیک ہو حضرت. اور نام لینے والے نے کسی سے یہ نام لینے کا طریقہ سیکھا ہو حضرت. کیونکہ صوفیہ تو یہ گلہ کرتے ہی رہے، وہ کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے. وہ کہتے تسبیح پھیرتے ہو دل نہیں پھیرتے. اگر اس نام پاک سے فائدہ لینا ہے تو پہلے دل اور پھر تسبیح. اکثر و بیشتر تسبیحیں اسی طرح کے پھر رہی ہیں کہ پیچھے دل، کیونکہ جس دن دل، جب دل پھیر کے کوئی تسبیح پھیرتا ہے نا پھر سارا کچھ پھر جاتا ہے. لیکن ہماری تسبیحیں اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم دل نہیں پھیرتے. پھر تسبیح رہی ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا. کتنے درد سے حضرت دل دا محرم
ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا۔ اس نے کہا اب نہیں جانا کسی کو، اب اس سے اس کا راستہ پوچھوں گا۔ بیٹھ گیا، شروع ہوئی، اللہ، نیت ٹھیک تھی، دل بھی پھرا ہوا تھا حضرت، اور پھر تسبیح چلی حضرت۔ اور میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر صرف کوئی اس کو پھیرے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں پتر، وزیر اعظم آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں وہ طاقت نہیں پتر، تو تسبیح کے ایک دانے میں طاقت ہے حضرت۔ لیکن شرط یہ ہے کسی نے پھیرا ہو حضرت، کسی نے پھیرا ہو حضرت۔ تو وہ شاہ بہی کی بات، تو وہ کلام کرتی تھی چیزیں، حضرت گزر رہے تھے، کو میرے ورگا نہ بہ کے تسبیح پہ پھیرے، جب حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی۔ اب تسبیح کیا کہتی ہے، اور حضرت تسبیح کی بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے، اور تو کی منو پھیر گئے۔ مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ، مجھے بتا، تاکہ میں تیری بات سب کو بتاؤں جا کے۔ پھر جو تسبیح بولی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے۔ من کا پھیر پہلے، پھر میں تجھے بتاتی ہوں مجھے میں طاقت کتنی ہے، پھر میں تجھے ذرا اپنا زور دکھاؤں کہ مجھے رب نے زور کتنا دیا ہے۔ لیکن تیری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ تو نے من کا نہیں پھیرا ابھی، کوئی بھی تیرا ارادہ ابھی بھی دھوکہ دینے کا ہے، تیرا پلان ابھی بھی، پہلے من کا پھر دیکھ مجھ میں زور کتنا پتر۔ یہ تو پتر لے لی نا ہمارے ہاتھوں تسبیح، اور ہمیں یہ پکڑا دیا اور یہ ذہن بنا دیا کہ تسبیحیں صرف مولویاں تے پیراں لئی آئی ہیں، نہیں، تیرے لیے بھی ہے۔ کبھی اس کو اچھی نیت سے پھیر کے دیکھ، پھر ہوتا کیا ہے، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو، کیونکہ من کا پھرا تھا، اور پھر تسبیح بھی پھر رہی تھی۔ اور کیا جی، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا اللہ کا نام، سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جی آگے بھی اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو میرا راستہ دکھائیں، نظام ہے اللہ کا حضرت۔ جی اب ادھر بھی وہی نظام چلنا تھا، کوئی نہ کوئی بیچ میں بندہ آنا تھا جس نے راستہ دکھانا تھا حضرت۔ وہ لکھا ہے وہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ مبارک تھا، اور حضرت جنید بغدادی کی عادت تھی کہ اب عصر کے بعد نا وہ سیر مبارک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جنید حسب معمول اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کے سیر کے لیے نکلے۔ اب آپ کا راستہ تھا دائیں جانب، آپ گھوڑی موڑیں دائیں طرف، گھوڑی جائے بائیں طرف، آپ ادھر لگام کھینچیں لیکن گھوڑی جائے۔ آپ نے بھی خیال فرمایا روز جانے والی ہے، آج اس کو کیا ہو گیا، بڑا سیانہ جانور ہے جی گھوڑا، راستہ اس کو تقریباً یہ، میں ادھر پھیرتا ہوں یہ ادھر پھیر، کیونکہ اللہ والے تھے، سمجھ گئے ایک اور راز ہے۔ آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی ہیں، دیکھو کہاں جاتی ہے۔ وہ لکھا جی وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا اپنے اللہ کو پکار رہا تھا حضرت۔ آپ سمجھ گئے اس کا جذب مجھے کھینچ کے لایا حضرت۔ آپ نیچے اترے، اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، سلسلہ علیہ قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کیا حضرت۔ دل روشن ہو گیا، دل ذاکر ہو گیا، دل جاری ہو گیا، سینہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے جناب معطر ہو گیا، اندر سینے میں جل اٹھے دیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اب حضرت طریقت و تصوف میں ایک کیفیت ہے جس کے لیے بولا گیا قبض، کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ انوار و تجلیات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، دیوا بجھ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے بندے سے، تو پھر کیا ہے، پھر اپنے پیر و مرشد کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ پھر نظر کرم فرماتے ہیں
تو وہ جو بجھا دیا ہے وہ پھر جل اٹھتا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت مجھے۔ آپ نے فرمایا میں جنید بغدادی ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ تیرا نام کتنا پاک ہے، جب کوئی تیرے در پہ آ کے خالص ہو کے تجھے پکارتا ہے تو جنید کو بھیج دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کبھی کوئی معاملہ ہو نا، کوئی بجھ جائے دیا یا کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کرنا، بغداد شریف میری خانقاہ میں آنا، میں پھر سلسلہ ادھر سے جوڑ دوں گا۔ ہائے کاش اللہ ہمیں بھی اتنا پکا ایمان عطا کر دے۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ تو بتائیں اب میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار اب تو میں ہی آیا ہوں۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں اس پاک کے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہوگی تو پھر کسی کی گھوڑی موڑ دے گا۔ اتنا تقویٰ کتھے حضرت، ایڈا پکا کتھوں لب کے لے آئی حضرت، اتنا تقویٰ کدھر حضرت؟ کیا میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ میں ہی آیا ہوں، میری گھوڑی موڑی گئی ہے تیری طرف۔ میں تو پانی پلانے نکلا تھا، میں تو سیر کے لیے جا رہا تھا، میں اس کو دائیں کھینچتا تھا، یہ بائیں کو زور لیتی تھی۔ میں سمجھ گیا کوئی راز ہے، جب تیرے پاس آیا تو سمجھا، میں سمجھ گیا تیرے لیے بھیجا گیا۔ اس نے کہا حضرت پھر میں نہیں آنا، میں ان مالک دے بوئے بہ گئے وہاں لوڑ پے گی، پھر کسی دی کوڑی موڑے گا حضرت۔ اتنا ہی پکا ہونا چاہیے حضرت، اتنا ہی اپنے اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے، بات پھر بنتی ہے۔ اس لیے تو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوئے مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا، من کا پھیر دے محبوب ملا تو من کا تو کھڑا تو ہو، تو بندیا کدی پیراں تے پار تے پا، ایک واری ساڈے نہیں کھلو تے جائے، ایک واری کھلو بس، پھر دیکھ ہمیں تجھے سلیمان جب بھی ٹیسٹ کیا تو فیل، سلیمان جب بھی تیرا امتحان لیا تو زیرو، کبھی تو پیراں تے پار پا، پھر دیکھ ہم تجھے اپنے جلوے دکھاتے ہیں۔